وہ دشمن جس نے محمد رسول اللہ کو گالی دی، نبی کی بیوی کو پر زنا کی تہمت لگائی اور کہا کہ عائشہ فلاں فلاں آدمی کے ساتھ غلط تعلقات ان سے قائم ہوئے، حضرت عائشہ کی برات میں پاک دامنی میں اللہ نے سورہ نور کے اندر 18 آیتوں کو نازل فرمایا۔ میرے بھائیوں، وہ عبداللہ ابن ابی جو نبی کی بیوی کو گالی دیتا تھا لیکن مر گیا، تو اس کا بیٹا کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنی قمیض یا چادر آپ دے دیں تو میں اپنے باپ کے کفن کی جگہ پر اس کو ڈال دوں، شاید جب تک آپ کی چادر یا قمیض میرے باپ کے جسم پر رہے گی شاید اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں کمی کر دے۔ اللہ کے نبی نے فوراً قمیض اتار کے دے دی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول، اس ظالم کو قمیض دے رہے ہیں جو آپ کو گالی دیتا رہا زندگی بھر اور آپ کی بیوی کو اما عائشہ پر تہمت لگاتا رہا، زنا کی گندی گندی تہمت لگاتا رہا، آپ اس کو چادر دے رہے ہیں، آپ اس کو قمیض دے رہے ہیں۔ اخلاق کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عمر، اگر میری قمیض پہن لینے سے یا چادر پہن لینے سے اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ لوگوں نے کہا اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے، جو رسول اپنی چادر یا قمیض دے سکتا ہے تو وہ تیرے باپ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ گزارش تو کر، ریکویسٹ تو کر۔ اللہ کے نبی کے پاس آیا بیٹا، کہا اللہ کے رسول اگر میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں آپ تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ آپ نے کہا کچھ نہیں، چلو میں تمہارے باپ کا جنازہ پڑھاتا ہوں۔ آپ اللہ کے نبی جیسے ہی کھڑے ہوئے، عمر فاروق نے پیچھے سے قمیض پکڑ کے کھینچا، نہیں میں اس کا جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا۔ اے اللہ کے رسول، جو زندگی بھر آپ کو گالی دیتا رہا اور آپ کی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا رہا، آج وہ مر گیا اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، میں نہیں پڑھانے دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر، میرے دامن کو پیچھے سے چھوڑ دو، اگر میرے جنازے کی نماز پڑھانے سے اگر اللہ اس کو بخش دیتا ہے یا اس کا عذاب کم کر دیتا ہے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ مر گیا ہے، اب زندگی بھر پریشان کیا اب مر گیا ہے، اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو کہ میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ آپ نے ہاتھ پکڑ کے حضرت عمر کا ہٹایا اور کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا چاہا، جبرائیل امین آسمان سے نازل ہوئے اور فرمایا اے محمد، آپ اپنے دشمن کو معاف کر سکتے ہیں لیکن اللہ اپنے نبی اور اپنے حبیب کے دشمن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر 70 مرتبہ بھی آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے تو اللہ اس کو بخشے گا نہیں اور اس کو معاف نہیں کرے گا، آپ ہٹ جائیے۔ اللہ کے رسول پھر صحابہ کی طرف پلٹتے ہیں اور عبداللہ ابن ابی کے بیٹے سے کہتے ہیں اے عبداللہ کے بیٹے، میں تو تیرے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار تھا، آ بھی گیا تھا، اس کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا، لیکن جبرائیل امین نے آ کر مجھے روک دیا اور فرمایا 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھو گے، اس کے لیے دعا کرو گے، تب بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے میں ہٹ گیا۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ 75 بار دعا کرنے سے اللہ بخش دے گا تو آج 75 بار بھی میں اس کا جنازہ پڑھا دیتا، لیکن اللہ بخشے گا، کوئی فائدہ نہیں، اللہ نے مجھے منع کر دیا اس کا جنازہ پڑھانے سے، میں ہٹ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کا اخلاق تھا، یہ نبی کا کردار تھا، وہ تو اللہ نے منع کر دیا، ورنہ اللہ کے رسول تو جا چکے تھے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے۔ نبی اکرم کے اخلاق کا یہ حال تھا۔ حضرت انس جنہوں نے 10 سال نبی کی خدمت کی، 10 سال تک نبی کے لیے وضو کا پانی بھر بھر کر لائے اور نبی کو دیا۔ حضرت انس 10 سال نبی کی سیوا کرنے کے بعد 10 سال کا تجربہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 10 سال نبی اکرم کی خدمت کی، 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوئے، 10 سال نبی کا سر دبایا، 10 سال نبی کا پیر دبایا، 10 سال نبی کے لیے کنویں سے پانی کھینچ کر وضو کے لیے لوٹا بھر بھر کے دیا، 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، لیکن اس 10 سال کی زندگی میں کبھی اللہ کے رسول نے مجھے ڈانٹا نہیں کسی ایسے کام پر جس کو کہا ہو کر دینا، اے انس یہ کرتا دھل دینا تم میرا، میں جا رہا ہوں نماز کے لیے اور تم بھی چلو، نماز پڑھنے کے بعد تم میرا کرتا دھل دینا، اور میں بھول گیا یا چھوٹا تھا میں نے کرتا نہیں دھویا۔ آئے شام کو عصر کی نماز پڑھ کر کہا انس کرتا دھل دیا؟ میں نے کہا نہیں، مسکرا کے رہ گئے، کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور کسی کام کو منع کیا کہ یہ مت کرنا
لیکن میں کر گیا تو کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا. یہ 10 سال کی زندگی ہے اور یہ وہ بتا رہا ہے جس نے 10 سال نبی کے جوتے صاف کیے ہوں, جس نے 10 سال نبی کا پیر دبایا ہو, جس نے 10 سال نبی اکرم کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلا ہو, نبی کا خادم جس نے 10 سال نبی کی خدمت کی ہو, یہ وہ کہہ رہا ہے کہ 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی, میرے نبی نے کبھی ڈانٹا نہیں, کبھی پھٹکارا نہیں, کبھی ہم کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا, اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا. یہ اخلاق تھا جناب محمد رسول اللہ کا. وہی انس بیان کرتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشہد الجنازہ ویرکب الحمار ویجیب دعوت العبد. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں, یہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا حال یہ تھا کہ کان یعود المریض, کوئی بھی بیمار ہو, چھوٹا ہو یا بڑا, آپ اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے تھے, اس کی تیمارداری کرنے جاتے تھے. اور صرف یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہو, اللہ کے رسول یہودی اور عیسائی اور مجوسی کی بھی عیادت کرنے جاتے تھے. ایک 12 سال کا بچہ بیمار تھا یہودی کا, آپ اس کی بھی عیادت کرنے چلے گئے, اس کے پاس بیٹھ گئے. وہ بیمار اتنا تھا کہ آخری سانسیں لے رہا تھا, کر رہا تھا, اس کی روح نکلنے والی تھی. آپ اس کے سرہانے پر بیٹھ گئے, اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا, وہ اللہ کے رسول کو دیکھنے لگا, پھر اپنے باپ کی طرف بھی دیکھتا جا رہا تھا, پھر نبی کو دیکھنے لگتا ہے, مسکرا رہا ہے. اللہ کے رسول نے اس سے کہا, قل لا الہ الا اللہ, اگر تمہارا دل ہو, اگر تمہاری مرضی ہو, اگر تم خوشی خوشی اگر کلمہ پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو, لا الہ الا اللہ کہہ دو. اس کا دل پہلے سے نبی کی طرف تھا, لیکن وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی وجہ سے اور خاندان کی وجہ سے وہ 12 سال کا بچہ اسلام نہیں قبول کر سکا. آج موت کے منہ میں ہے, آخری سانسیں لے رہا ہے, اللہ کے نبی اس کے سرہانے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری مرضی ہو اور خوشی خوشی پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ دو. اس نے اپنے باپ کو دیکھا, اس کے باپ نے سمجھ لیا میرا بیٹا محمد رسول اللہ کی تعریف کرتا رہا, ہمیشہ ان کی باتیں سن کر آتا تھا اور تعریف کرتا تھا, آج آخری وقت میں اپنے بیٹے کا دل کیسے توڑ دوں. کہا, بیٹے ابو القاسم کی اطاعت کرو, جو کہہ رہے کرو, تم پڑھنا چاہتے ہو پڑھو, آج میں تمہیں نہیں روکوں گا. بچہ خوشی میں کلمہ پڑھتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ, اور یہ کلمہ پڑھتے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے, اس بچے کی روح نکل جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, فرط محبت میں آنسو آ گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے, الحمدللہ الذی انقذہ من النار, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آخری وقت میں اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے, جس نے جہنم سے نجات عطا فرمائی. یعنی توحید پر مرنے کے, اس کی کلمے پر اس کی موت ہوئی آخری وقت میں. تو آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ یہودی اور عیسائیوں کے بھی جنازے میں آپ ان کی بھی عیادت کرتے تھے, تکبر نہیں تھا. ہمارے ہاں امیر آدمی بیمار ہو تو جاتے ہیں, غریب ہو تو اس کو کوئی دیکھنے کے لیے نہیں جاتا. میرے بھائیوں, مریض کی عیادت کرو, اس کو تسلی دو, اس کو تشفی بخش جواب دو, اور عیادت میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جس کی اس کو ضرورت ہے. مان لو غریب آدمی ہے, آپریشن ہونا ہے, بہت پیسے لگنا ہے, تو اس کی مدد بھی کرو, ہے کہ لو یہ, اور دوسروں سے بھی کرواؤ, کیونکہ یہی عیادت ہے اور یہی تیمارداری ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول مریض کی عیادت کرتے تھے, چھوٹا بڑا نہیں دیکھتے تھے. وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ, اور جنازے میں بھی شرکت کرنے جاتے تھے. کسی کا بھی جنازہ ہو آپ اس میں شرکت کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک یہودی کا جنازہ آ رہا ہے, اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, یہودی کا جنازہ آیا, آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے. پوچھا گیا اس کے جنازے کے گزرنے کے بعد, اے اللہ کے رسول, مرنے والا تو یہودی تھا, آپ اس کو دیکھ کر بھی کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا, مرنے والا کون تھا یہ مجھے زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے,
کون مرا اس سے مطلب نہیں، میں تو یہ جانتا ہوں کہ مرنے والا انسان تھا۔ ہم انسانیت کے احترام میں کھڑے ہوئے ہیں، اس کے گھر والوں کو اس کے مرنے کا غم ہے، ہم اس کے غم میں شریک ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تعلیم دی ہے محمد رسول اللہ نے، غیر مسلموں کے جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں آپ، ان کے پیچھے پیچھے چل سکتے ہیں آپ، لیکن ہاں اگر شمشان گھاٹ جانے کے بعد آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مردے کو آگ لگاؤ، آپ اگنی دے دو، تو یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی کو جلانے کا حق اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نہیں دیا ہے۔ آپ صاف طور پہ کہہ دیجئے ہمارے مذہب نے زندہ ہو یا مردہ کسی کو بھی جلانے سے منع کیا ہے۔ سوچو، اسلام کسی دشمن کو بھی میدان جنگ میں کوئی کافر اگر مر جائے اور آپ کی تلوار سے قتل کر دیا جائے تو مرنے کے بعد اس کافر کو بھی آگ سے جلانے کا حکم نہیں دیا ہے، کہا کہ کسی لاش کا مسئلہ نہ کرو، مار دیا ٹھیک ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کی ناک کاٹو، اس کا ہاتھ کاٹو، اس کا پیر کاٹو، اس کی زبان باہر نکالو یا اس کا بھاری پتھر سے سر کچلو، اس سے منع کیا ہے۔ فرمایا لاش کا مسئلہ نہ کرو، لاش کی شکل مت بگاڑو۔ آج دنیا میں ایسے ہتھیار ایجاد ہو چکے ہیں کہ جو اگر کسی انسان پر گر جائیں تو ان کی شکلیں مسخ ہو جاتی ہیں، جیسے رشیا یوکرین کے اوپر کر رہا ہے، ہڈیاں تک کا سرما بن جاتا ہے۔ اسلام کی نظر میں ایسے ہتھیار اور ایسے ہتھیار کو استعمال کر کے مارنا یہ سب جرم ہے، جرم عظیم ہے میرے بھائیوں، لیکن سکون نہیں ہے۔ آج ایسے ہتھیار استعمال ہو چکے ہیں، ایسے ہتھیاروں کا ایجاد عمل میں آ چکا ہے کہ میرے بھائیوں کہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں میرے بھائیوں کسی کی ہڈیوں تک کو پیس کر رکھ دو، اس کی شکل تک بگاڑ دو۔ اسلام نے شکل بگاڑنے سے بھی منع کیا ہے کہ آپ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ تو آپ سب کے جنازے میں بھی شرکت کرتے تھے، بلکہ آپ نے دشمن عبداللہ ابن ابی کے جنازے تک میں شرکت کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی میرے اندر 4 گناہ پائے جاتے ہیں لیکن چاروں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ دیکھیے، جبکہ برائیاں چاروں ہیں، کہا اللہ کے رسول میرے اندر 4 برائیاں پائی جاتی ہیں لیکن چاروں نہیں چھوڑ سکتا ہے، آپ کہیں تو ایک چھوڑ دوں گا۔ تو آپ نے کہا اچھا پہلے بتاؤ تو کہ کیا ہیں وہ 4 برائیاں؟ کہا اللہ کے رسول میں شراب پیتا ہوں، شراب پینے کے بعد پھر میں زنا کرتا ہوں، زنا سے فارغ ہوتا ہوں تو پھر میں چوری کرتا ہوں۔ آپ نے کہا اور چوتھی برائی؟ کہا چوتھی بہت چھوٹی ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں جھوٹ بہت بولتا ہوں۔ یہ 4 برائیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں، اب آپ بتائیے آپ کے کہنے سے ایک چھوڑ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول کو چاہیے تھا کہنا چاہیے نہیں 4 اسلام میں حرام ہے، 4 چھوڑو، لیکن آپ نے کہا اگر 4 کہہ دوں گا تو وہ ایک بھی نہیں چھوڑ پائے گا۔ ابھی وہ یہ تو کہہ رہا کہ ایک چھوڑ دوں گا، اگر میں کہہ دوں سختی کر دوں گا تو غصے میں بھاگ جائے گا، نہیں ہم 4 نہیں چھوڑ پائیں گے، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ آیا ہوا شکار ہاتھ سے نکل جائے گا۔ دیکھیے مصلحت، دیکھیے کیا حکمت، دیکھیے جبکہ حرام 4 ہیں، شراب بھی حرام، زنا بھی حرام، چوری بھی حرام، جھوٹ بھی حرام، لیکن اللہ کے رسول نے 4 سننے کے بعد کہا اچھا ایک چھوڑ سکتے ہو؟ کہاں؟ کہا کہ پھر جھوٹ چھوڑ دو۔ ہنستا بڑی تیزی کر کے۔ آپ نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا میں تو آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، آپ شراب چھڑواتے تو میرے لیے مشکل ہوتا، زنا کہتے تو جس سے دوستی ہے میری لڑکی سے اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا، چوری چھڑواتے تو مشکل ہوتا کیونکہ اسی پر میرا گزر بسر چلتا ہے، چوری کرتا ہوں تو بچوں کو کھلاتا ہوں، تو میرے لیے مشکل ہوتا۔ آپ نے تو معمولی چیز بتا دی، جھوٹ۔ نہیں آپ ٹھیک ہے، آپ بہت اچھا ہوا آپ نے یہ بتایا، یہ تو چھوڑ ہی دوں گا میں تو بہت عقل مند سمجھتا تھا، لیکن آپ نے تو معمولی چیز بتائی، ٹھیک ہے ہاتھ یدک، ہاتھ بڑھائیے اپنا۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، اس نے ہاتھ ملایا اور کہا اللہ کے رسول وعدہ کرتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ کے نبی مسکرائے اور صحابہ سے کہا اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا تو کل ہی آئے گا ہمارے پاس۔ اب رات ہوئی، شراب کی بوتل اٹھائی اور پینے کے لیے جیسی منہ میں لگایا، کہتا ہوں رکو، اگر کہیں اللہ کے نبی نے مذاق میں پوچھ لیا کہ بول شراب پی تھی یا نہیں،
اور میں نے کہہ دیا ہاں تو شراب کے تو 40 کوڑے ہیں، جب میں خود قبول کر لوں گا تو گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو 40 کوڑے مارے جائیں گے، 2 کوڑے تو کھا نہیں پاؤں گا میں، 40 کیسے؟ اور اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور میں اللہ کی قسم کھا کے، پہلے زمانے کے لوگ اللہ کی قسم کھا لیتے تھے تو اس کو نبھاتے تھے، نہیں اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا، اور میں اللہ کی قسم کھا کے آیا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ارے چھوڑو یار شراب چھوڑ دیتا ہوں کیا ہو۔ عورت کے پاس گیا زنا کرنے کے لیے، حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ وہ دونوں تیار ہو گئے زنا کے لیے، تیار کا مطلب کپڑے اپنے اتر چکے، لیکن اسی وقت سوچنے لگا ہاں نہیں رکو یار، کہیں اللہ کے نبی نے اگر پوچھ لیا کہ بولو کل زنا کیا تھا یا نہیں، اور میں نے کہہ دیا ہاں شادی شدہ ہوں، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، اور اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا، اور میں نے اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، عورت سے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا، کہ کیا ہوا؟ کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا، کہا کہ جھوٹ نہیں بول سکتے تو سچ بول کے مرنا ہے کیا؟ اب چوری کرنے گیا، حدیث کے الفاظ ہے کہ بہت کچھ چرا بھی لیا، دیوار پھاند کر کودنے والا تھا، سوچنے لگا کہ اگر نبی نے پوچھ لیا کہ چوری کی تھی یا نہیں، اور میں نے کہہ دیا ہاں تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اور کہہ دیا نہیں تو جھوٹ ہوگا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ اللہ کی قسم کھا کے آیا ہوں، سامان جہاں سے چرایا تھا وہیں رکھ دیا، بڑا پریشان گھر آیا، فجر کی نماز پڑھا اور اللہ کے نبی کے پاس گیا، چہرہ مرجھایا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ ادھر آؤ، کیا ہوا؟ اتنی دور کیسے بیٹھے؟ نہیں ٹھیک ہوں، نہیں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول میں تو سمجھتا تھا کہ آپ نے کوئی معمولی چیز بتائی ہے، آپ تو بڑے عقل مند نکلے۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہا کیوں؟ کہا آپ نے کہا جھوٹ چھوڑ دو، چھوڑا تھا جھوٹ اور چھوٹ گئی چاروں برائیاں۔ اب اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور کہا میں جانتا ہوں فَإِنَّ الْكِذْبَ رَأْسُ الذُّنُوبِ، جھوٹ ہی تو ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے، میں نے جڑ کاٹ دی ہے تاکہ گناہ نہ ہو۔ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ غور کرو میرے بھائیوں، آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے اے چاروں چھوڑ، اور اگر یہ کہتے تھے چاروں چھوڑ تو بھاگ جاتا، میں ایک بھی نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کو کہتے ہیں حکمت، اس کو کہتے ہیں مصلحت۔ کبھی کبھی یہ حکمت اپنانا چاہیے علماء کو بھی، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ حکمت اپنائی۔ ہم کیوں کہتے ہیں بارات بند کرو مت لے جاؤ، بارات کا کوئی تصور نہیں، لیکن ہم تھوڑا سا راستہ یہ بھی نکال دیتے ہیں کہ کم کر دو، 400 نہیں 200، 200 نہیں 100، 100 نہیں 50، 10-12، حالانکہ 10-12 کا بھی ثبوت ہے نہیں، معاف کیجئے گا، لیکن اس لیے کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے جب کم کرو گے تو ایک دن عقل میں آئے گی، پھر ایک دن یہ ہوگا کہ اچھا آپ کی بیٹی کا نکاح ہونا ہے، مسجد میں نماز پڑھائی امام صاحب نے اور وہیں کھڑے ہو کے نکاح پڑھا دیا، اور شام کو لڑکا جائے اور لڑکی کو لے کے بیوی کو لے کے چلا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، نکاح کا یہ تصور تھا۔ سوچو، سنن دارمی کی روایت، ایک نوجوان اسلام لا چکا ہے، ابھی اسلام لایا مسلمان ہوا ہے، اور دوسرے ہی دن آ کر کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں زنا کروں۔ لیجئے، مسجد نبوی میں بیٹھا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے اجازت دے دیجئے، ایک لڑکی سے میری دوستی ہے، میں اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ دو چیزیں سمجھ لیجئے، اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ جو دنیا میں اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ کا۔ اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی ہستی سے۔ اور اجازت کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ زنا۔
سب سے گندے کام کی. سوچئے اجازت کس کی مانگ رہا ہے؟ سب سے گندے کام کی. اور اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی ہستی سے. آپ مولانا جرجیز کو دیکھیں گے بیڑی پیتے وہ آ رہے ہیں, جرجیز صاحب کو دیکھیں گے مولانا آ رہے ہیں, دبا دیا. نہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنا بڑا دل و گردہ ہو کہ جرجیز صاحب کے سامنے تمباکو کھا رہے ہیں. اور کچھ تو دل والے اتنے بڑے ہیں کہ اللہ کا ڈر نہیں تو ان کا ڈر کیا ہے. ایسے بھی لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. وہ تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے. صحابہ گھور رہے ہٹ چپ. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا نہ ڈانٹو نہیں. مولانا جرجیز سے کوئی کہے کہ مولانا صاحب فلاں لڑکی سے دوستی ہے, گناہ کر لوں, میں کیا کہوں گا چپ, میری ہمت کیسے پڑی اتنے بڑے گندے کام کی مجھ سے کہنے. چپ. صحابہ کیا ڈانٹ رہے ہیں, چپ ہٹ. اللہ کے نبی کہہ رہے نہیں اس کو ڈانٹو نہیں. ادنو منی, یہ ہے حدیث کے الفاظ, مجھ سے قریب ہو جاؤ, میرے پاس آ جاؤ. وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا. وہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ ہم کیا, جس ماحول سے جس سماج سے نکل کے آیا وہاں زنا کی کوئی حیثیت ہی نہیں. کپڑوں کی طرح لڑکیاں بدلی جاتی ہیں وہاں پر, آج اس کے ساتھ کل اس کے ساتھ پرسوں, کوئی حیثیت. اس ماحول سے نکل کے آیا, زنا کی اجازت مانگتا ہے جبکہ زنا اسلام میں حرام ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے, مصلحت دیکھیے, دور اندیشی دیکھیے. صحابہ ڈانٹ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں صحابہ سے نہیں تو اس کو مت ڈانٹو, میں سمجھاتا ہوں. بلایا, ادھر آؤ, کیا اجازت دے دیجئے. میں آپ نے کہا زنا کرنا چاہتے ہو؟ جی. اچھا ایک بات بتاؤ, کیوں اس کے ساتھ یہ زنا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی وہ ہمیں اچھی لگتی ہے, اس سے ہماری دوستی ہے, تعلقات ہیں, نہ میں اس کے بنا رہ پاؤں گا نہ وہ میرے بنا رہ پائے گی. او یہ بات ہے. اچھا ٹھیک ہے. اوفو, انداز دیکھیے سمجھانے کا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میں بھیج دوں گا, زنا کرنا ہے ٹھیک ہے دے دوں گا. لیکن یہ بتاؤ, اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو تو کیا کرو گے؟ یہی ہونا چاہیے. یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ جو موبائل پر لڑکیوں سے گفتگو کر رہے ہیں فون پر, ان سے کہا جائے کہ تم جن کی بہن بیٹیوں سے باتیں کر رہے ہو, اگر تمہاری بھی بہن بیٹی سے کوئی بات کرے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ تو ایک دم غصہ, چپ. انداز یہی ہے اللہ کے رسول کا. آپ نے کہا اگر میں کہوں کہ یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو تو کرو گے؟ کہتا کیا؟ آپ نے کہا جو اس لڑکی کے پاس ہے وہ تمہارے ماں کے پاس بھی ہے. انداز دیکھیے, جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو وہ چیز تو تمہارے ماں کے پاس بھی ہے. کہتا ہے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی میرے ماں اور باپ آپ پر قربان. ایسا کون بے شرم اور بے غیرت انسان ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ, اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے گا؟ ارے ان سے لے لیجئے جو لینا ہو قرآن, اتنی دور لے لیجئے. ایسا کون ہوگا؟ آپ نے کہا نہیں بالکل ٹھیک تم نے کہا کہ ایسا کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرے. اچھا سوری, ماں کا نام لے کر میں نے آپ کے جذبات سے کھیلنا نہیں. اچھا ایک کام کرو, اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کرو. کہتا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, کوئی بہن کے ساتھ بھی نہیں کرے گا شریف انسان. آپ نے کہا اچھا بیٹی کے ساتھ؟ کہا اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں آپ, کوئی شریف النفس اپنی بیٹی کے ساتھ بھی یہ کام نہیں کرے گا. آپ نے کہا اچھا اپنی خالہ کے ساتھ, پھوپھی کے ساتھ, لاسٹ میں کہا چچی کے ساتھ. کہنے لگا نہیں. اب اللہ کے نبی نے کہا نوجوان اتنی سی بات مجھے بتا دو, جب تم اپنی ماں کے ساتھ, بہن کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ, پھوپھی کے ساتھ, چچی کے ساتھ, خالہ کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے ہو,
تو جس لڑکی کے ساتھ تم یہ کام کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی یا بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی یا چچی ہوگی یا خالہ ہوگی، پھر وہ انسان کیسے یہ گوارا کرے گا کہ میری بہن کے ساتھ یہ کام کوئی کرے، بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے، بھانجی کے ساتھ یہ کام کرے، چچی کے ساتھ یہ کوئی کام کرے، خالہ کے ساتھ کوئی غلط کام کرے۔ نوجوان، جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ کام تم دوسروں کے لیے کیوں پسند کر رہے ہو؟ دوسرے کے ساتھ کیوں پسند کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ کہا نہیں۔ کیا تم یہ پسند کرو گے تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس نوجوان کے اندر زنا کا جنون نکل جاتا ہے اور کہتا کہ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے زناکاری سے بچائے، محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اے اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما۔ اس نوجوان کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا تھا کہ اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے زنا تو چھوڑو، اس دن کی تاریخ سے اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ میں نے اس دن کی ڈیٹ سے، اس دن کی تاریخ سے کسی بھی حرام چیز کو نہیں دیکھا۔ اب آپ بتائیے کہ آپ اس کو کہہ دیتے اے زنا کی اجازت مار تو کیا ہوتا ہے؟ ڈانٹ رہے ہیں پھر جاؤں گا زنا، تو وہ زنا نہیں چھوڑ پاتا۔ حکمت دیکھیے، دور اندیشی دیکھیے اور عقل مندی دیکھیے۔ شریعت نے کبھی نہیں کہا کہ عقل مندی چھوڑیے، کبھی کبھی عقل مندی اس بات کے لیے مجبور کر دیتی ہے کہ ایسا کرو۔ ایک نوجوان، ایک بدوی دیہاتی آیا اور مسجد نبوی میں آ کر بیچوں بیچ میں پیشاب کرنے لگا۔ اللہ کے رسول وہاں بیٹھے ہیں صحابہ کرام کے ارد گرد، اور وہ پیشاب کرنے لگا۔ آپ کی مسجد میں کوئی پیشاب کر دے، مسجد تو چھوڑو، مسجد کے باہر بھی کوئی پیشاب کرے تو آپ اس کو لاٹھی ڈنڈے لے کے دوڑنے لگیں گے۔ صحابہ کرام نے دیکھا ایک دیہاتی مسجد میں پیشاب کر رہا، وہ بھی ایک بیچوں بیچ میں، وہ اٹھے مارنے کے لیے۔ آپ نے کہا نہ نہیں، کہ پیشاب کر رہا، آپ نے کہا کر لینے دو۔ کہ اللہ کے نبی مسجد ناپاک ہو جائے گی، آپ نے کہا ہو جانے دو، تم ادھر آؤ، کر لینے دو۔ اس نے دیکھا نہیں مارنے تو نہیں آ رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، اب وہ کر رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے اگر اسی کنڈیشن میں اس کو دوڑا دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ پیشاب رکتا تو ہے نہیں۔ اب وہ جب کرنے ہی لگا اسی حال میں، اب اس کو بھگایا جاتا تو کیا ہوتا؟ کر رہا، پھر ادھر ٹپکا، پھر بھاگا ادھر گرا، پھر بھاگا ادھر گرا۔ تو ابھی تو ایک حصہ ناپاک ہو رہا ہے، پھر کتنے حصے ناپاک ہوتے ہیں، کتنی جگہ پیشاب گرتا اس کا۔ تو آپ نے کہا نہیں کر لینے دو، کر لیا۔ اب وہ کر لیا تو ڈر رہا کہ اب کیا ہوگا، اڑ نہیں رہا۔ آپ نے کہا پیشاب کر کے ادھر آؤ۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ نے کہا بیٹھو، وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے اسی کی آنکھوں کے سامنے صحابی کو جو مارنے کے لیے دوڑ رہے تھے اس سے کہا پانی کا ایک ڈول بالٹی لے کر جہاں اس نے پیشاب کیا وہاں ڈال کر اس کو دھل دو۔ اب سوچو ہم جس کو مارنے جا رہے ہیں اور ہم سے کہا جائے دھل دو تو کیا ہوگا؟ ہم ہی اس کو مارنا چاہتے ہیں اور ہم سے ہی کہا جائے کہ اس کا پیشاب دھلو تو غصہ آئے گا، لیکن صحابہ کرام کو غصہ نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ اس لیے نہیں دھل رہے کہ وہ اس کو مارنا چاہتے تھے، اس لیے دھل رہے کیونکہ جناب محمد رسول اللہ کا حکم ہے، یہ سوچ تھی ان کی۔ اچھا آپ کا اس کا پیشاب دھو رہے ہیں، دل میں چاہے جو بھی ہو لیکن حکم ہے نبی کا، دھو رہے ہیں۔ اور جب وہ دھل چکے اس کا پیشاب تو اللہ کے رسول اس دیہاتی سے کہہ رہے ہیں سنو، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میرا نام محمد ہے، میرا باپ عبداللہ تھے، محمد ابن عبداللہ ہوں، مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، میں محمد رسول اللہ ہوں اور اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، یہ اللہ کا یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ،
آپ نے توحید کی دعوت دے دی، رسالت کی دعوت دے دی، میں اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا، 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں، یہاں نماز ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جاؤ آئے دیہاتی آئندہ اس مسجد کا احترام کرنا، کہیں باہر کہیں پیشاب کر لینا، لیکن اللہ کے گھر میں جہاں ذکر و اذکار ہوتا وہاں پیشاب مت کرنا، آئندہ اس بات کا خیال رکھنا۔ اس نے اللہ کے نبی کی شکل آج پہلی بار دیکھی ہے قریب سے، ابھی تک سنتا تھا جادوگر ہے، یہ ہے وہ ہیں، وہ پلٹتا جا رہا ہے، مسجد سے رخصت ہوتا ہے لیکن بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتا بھی جاتا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کے اندر گیا، سماج میں گیا اور کہنے لگا، آئے میری قوم کے لوگوں، آئے میرے سماج کے لوگوں، آئے میری قوم کے لوگوں، آج میں نے محمد رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم تو کہتے تھے وہ جادوگر ہے، تم تو کہتے تھے کہ وہ صابی ہے، تم تو کہتے تھے کہ وہ بددین ہے، تم تو کہتے تھے کہ وہ ایسا ویسا ہے، اللہ کی قسم تم جھوٹ بولتے تھے اس نبی کے بارے میں، نہ وہ جادوگر ہے، نہ وہ صابی ہے، نہ وہ بددین ہے، ما شتمنی وما قہرنی وما غضبنی، وہ ایسا ہے اس کی مسجد میں میں نے پیشاب کر دیا، اس کے باوجود نہ تو اس نے مجھے گالی دی ہے، ما شتمنی، نہ اس نے مجھے گالی دی ہے، وما قہرنی، نہ وہ میرے اوپر غصہ ہوا ہے، نہ اس نے مجھے ڈانٹا ہے، جھڑکا ہے، وما غضبنی، اور نہ ہی اس نے غیظ و غضب غصہ مجھے دکھایا ہے۔ لوگو تم جھوٹے ہو، میں اسی کے پاس جاتا ہوں اور اپنا رشتہ اس سے جوڑتا ہوں، پھر وہ لوٹ کر آتا ہے اور اسی مسجد نبوی میں آ کر اللہ کے نبی سے کہتا، ہاتھ یدک ابایک علی الاسلام، اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ مسجد میں پیشاب کرنے والے کو ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، بھگایا نہیں، بلکہ پورے اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ اس کو پیشاب کرنے کی پرمیشن دی۔ پرمیشن دینے کے بعد بھی اس سے اس کی گندگی نہیں دھلوائی، بلکہ صحابہ سے کہا اپنا اخلاق دکھلاؤ، اپنا کردار دکھلاؤ، صحابہ نے اپنے ہاتھ سے اس کی گندگی صاف کر دی۔ یاد رکھنا، اسلام مولانا جرجیز کی 2 گھنٹے 13 گھنٹے کی تقریر سے نہیں پھیلا، اسلام لمبی چوڑی تقریروں سے نہیں پھیلا، اسلام لمبی چوڑی کتابیں لکھنے سے نہیں پھیلا، اسلام معجزوں سے بھی نہیں پھیلا۔ اللہ کی قسم، نبی کے آنکھوں کے سامنے نبی کے معجزے دیکھنے کے بعد بھی لوگ اسلام نہیں لائے، چمتکار دیکھنے کے بعد بھی اسلام نہیں پھیلا۔ اتنا یاد رکھنا، لوگ چمتکار دیکھ کر معجزے دیکھ کر اسلام نہیں لائے۔ 3 جنگ خندق کھودنے والے 300 صحابہ ہیں، حضرت جابر جب ان کو اپنے گھر لے گئے، ایک ہی بکری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کو ان کے گھر لے جا کر کھانا کھلایا، بس اتنا کہا، اے جابر کی بیوی ہانڈی میں جھانک کر مت دیکھنا، اپنے ہاتھ سے سالن نکالتے جانا اور روٹی بناتے جانا۔ تھوڑا سا سالن، تھوڑی سی روٹی 300 صحابہ کو ہوئی۔ کافروں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لائے، وہ اسلام نہیں لائے۔ ابو جہل اپنے مٹھی میں کنکریاں لے کر کہتا ہے، اے محمد بتا دو میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر بتا دو گے میری مٹھی میں کیا ہے تو میں اسلام لے آؤں گا۔ وہ وعدہ بھی کر رہا ہے، میں اسلام لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو جہل مجھ سے کیا پوچھتا ہے، تیری مٹھی میں جو کنکریاں ہیں ان کو، اس مٹھی کو کان میں لگا، وہ خود میرا کلمہ پڑھتی ہوئی سنائی نظر آئیں گی۔ ابو جہل نے بند مٹھی کان میں لگائی، ان کنکریوں سے آواز آ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ منظر اپنی آنکھوں سے ابو جہل نے دیکھا اور ابو جہل کے ساتھیوں نے دیکھا۔
دیکھا لیکن اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لایا. نہ ابو لہب بدلا, نہ ابو جہل بدلا. اسلام چمتکار دیکھنے سے, نبی کے معجزے دکھانے سے اسلام نہیں پھیلا. ایک موقع پر صحابہ پیاسے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہنے لگا اور آپ کی انگلیوں سے پانی بہتا ہوا سارے صحابہ نے پیا اور اپنی پیاس بجھائی. اس کو کافروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن اسلام نہیں لائے. اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا گیا, چاند کے 2 ٹکڑے کر دو, ہم اسلام لے آئیں گے. اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا جس سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور پوری دنیا میں چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے گئے. لیکن یہ جیتا جاگتا معجزہ دیکھ کر بھی لوگ اسلام نہیں لائے, ایمان نہیں لائے. یہ مت دیکھو کہ کوئی چمتکار ہوگا تو ہم اسلام لائیں گے. اسلام کا چمتکار تو محمد رسول اللہ نے دکھلایا لیکن قوم اسلام نہیں لائی, ایمان نہیں لائی. اسلام لائی ہے اور اسلام کے قریب ہوئی ہے تو اخلاق سے ہوئی ہے, کردار سے ہوئی ہے, کریکٹر سے ہوئی ہے, سوبھاؤ سے ہوئی ہے. اللہ کے نبی کا یہ اخلاق جب اس دیہاتی نے دیکھا کہ مجھ سے پیشاب بھی نہیں دھلوایا, اطمینان سے پیشاب کر لینے کی اجازت بھی دے دی, صحابہ سے میرا پیشاب صاف کرایا, پھر جا کر اپنی قوم میں کہتا ہے ما شتمنی وما قہرنی وما غضبنی, نہ گالی دی, نہ غیظ و غضب ڈھایا اور نہ ہی میرے اوپر غصہ ہوئے. پھر آیا اور اسلام قبول کر لیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس اخلاق سے اسلام پھیلا ہے, اس کردار سے اسلام پھیلا ہے. وہ نوجوان جو زنا کی اجازت مانگ رہا تھا, اس نے زنا کو اس لیے چھوڑا کیونکہ آپ نے اچھے اخلاق سے اس کو سمجھایا, اچھا کردار اس کے سامنے پیش کیا, اس لیے وہ سمجھ جاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, یہی چیز ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے. اچھا کریکٹر اور اخلاق ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. جب تک اخلاق اچھا نہیں ہوگا, ہمارا کریکٹر اچھا نہیں ہوگا, دنیا اسلام سے دور رہے گی. اگر چاہتے ہو کہ دنیا اسلام سے کے قریب آئے تو ہمیں اپنا بازو نرم کرنا ہوگا, اپنی گردن جھکانی ہوگی, ہمیں نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہوگی, ہمیں نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہوگی اور لوگوں کا دل جیتنا ہوگا, تب لوگ اسلام کے قریب آئیں گے. میرے بھائیوں, یہ اچھا اخلاق اور اچھا کردار ہے جو لوگوں کو اسلام کے قریب کرتا ہے. اچھا اخلاق ہونا چاہیے, اچھا کردار ہونا چاہیے. تکبر اخلاق کا سب سے بڑا دشمن ہے. جب یہ آ جائے آپ کے اندر کہ میں کچھ ہوں تو یاد رکھیے آپ اچھا اخلاق پیش نہیں کر سکتے. وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ. السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں. بعد میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.